اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ایٹ سوشل سائنس پارٹ ہسٹری۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آج کل وہ ہے انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس، اور جو ہم آج پڑھیں گے سب ٹاپک پلاننگ فار ڈیولپمنٹ۔ چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پلاننگ فار ڈیولپمنٹ، lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical industrial base were among the major objectives of the new nation۔ جیسے ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد اس کو بہت ساری پرابلمز ہوئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پلاننگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہی اس کا آبجیکٹو یہی تھا کہ انڈیا کو لفٹ کرنا ہے اور انڈینز کو آؤٹ آف پورٹی سے ہٹانا ہے، پورٹی کو ہٹانا ہے، غریبی کو ہٹانا ہے۔ بلڈنگ اے ماڈرن ٹیکنیکل انڈسٹریل بیس، جو ماڈرن اینڈ ٹیکنیکل انڈسٹریل بیس ہے انڈیا کو پرووائڈ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہی آبجیکٹو تھا ہندوستان کا آفٹر انڈیپینڈنس۔ In 1950 the government set up a planning commission to help design and execute suitable policy for economic development۔ اگر ہم 1950 میں دیکھیں گے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک پلاننگ کمیشن سیٹ کیا تو جس کا مقصد یہی تھا کہ ٹو ہیلپ ڈیزائن اینڈ ایگزیکیوٹ سوٹیبل پالیسیز فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ سوٹیبل پالیسیز بنانی تھی۔ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ایک اچھی پالیسی بنانی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا پلاننگ کمیشن آف انڈیا کا، جو 1950 میں سیٹ اپ کیا گیا۔ There were a broad agreement on what was called a mixed economy model۔ وہاں پر ایک براڈ ایگریمنٹ ہوا جو ہم کہتے ہیں مکسڈ اکانومی، جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم مکسڈ اکانومی۔ both the state and the private sector would play important role and complementary roles in increasing production and generating jobs۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ براڈ ایگریمنٹ ہوا جس کو ہم مکسڈ اکانومی کہتے ہیں، کہ اس کا یہی مقصد تھا کہ اسٹیٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا کہ جو ایگریکلچر انکریز ان دا پروڈکشن اینڈ جنریٹنگ جاب، جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے، انڈسٹریل پروڈکشن ہے، جنریٹنگ جاب ہے، اس پہ وہ دھیان دینے لگے زیادہ۔ وٹ اسپیشلی دیز رولز ویئر ٹو بی، اور ان کے جو رولز تھے کہ وچ انڈسٹری شوڈ بی انیشیٹڈ بائی دا اسٹیٹ اینڈ وچ بائی دا مارکیٹ، ہاؤ ٹو اچیو اے بیلنس بٹوین دا ڈفرنٹ ریجنز اینڈ اسٹیٹس واز ٹو بی ڈیفائنڈ بائی دا پلاننگ کمیشن۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کون سی انڈسٹری ہے جو اسٹیٹ رن کرے گی اور کون سی جو انڈسٹری ہے وہ مارکیٹ رن کرے گی۔ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ پلاننگ کمیشن کا جو بیلنس بٹوین ٹو اچیو دا بیلنس بٹوین ڈفرنٹ ریجن اسٹیٹس واز ٹو ڈیفائنڈ بائی دا پلاننگ کمیشن۔ In 1956 the second 5-year plan was formulated۔ This focused strongly on the development of heavy industries such as steel, on the building of large dams. These sectors would be under the control of the state۔ This focus on heavy industry and the effort at the state regulation of the economy was to guide economic policy for next few decades۔ And this approach had many strong supporters but also some vocal critics۔ اگر ہم 1956 کی بات کریں گے، جب سیکنڈ 5-year پلان جو ہے وہ فارمولیٹ کیا گیا، کہ اس کا فوکس یہی تھا کہ جو ہم ڈیولپ کریں گے، جو ڈیولپمنٹ آف ہیوی انڈسٹریز سچ ایز اسٹیل اینڈ دا بلڈنگ آف لارج ڈیمز، اس کا یہی فوکس تھا کہ ہیوی انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنا ہے اور بہت بڑے بڑے ڈیم بنانے ہیں۔ جو سیکنڈ 5th-year پلان تھا 1956 میں، جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا دیز سیکٹرز ووڈ بی انڈر دا کنٹرول۔ اور یہ سیکٹر جو ہے جو
فارمیشن آف ہیوی انڈسٹریز ہے، یا ہم کہیں گے کہ بلڈنگ آف لارج ڈیمز ہے، تو یہ بالکل اسٹیٹ کے کنٹرول میں رکھا گیا. دس فوکس آن ہیوی انڈسٹری اینڈ ایفرٹ ایٹ اسٹیٹ ریگولیشن آف دا اکانمی واز ٹو گائڈ اکنامک پالیسی فار دا نیکسٹ فیو ڈیکیڈس. تو اس کا یہی مقصد تھا کہ جو نیکسٹ فیو ڈیکیڈس ہے، 10-20 سال ہے، اس کو ہم گائڈ کریں گے، ان کو ہم گائڈ کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ انڈسٹریل سیکٹر، ہاؤ ٹو ڈیولپ جو لارج انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ہم کیسے ڈیولپ کریں گے. Some felt that it had put an educated emphasis on the agriculture. Others argued it had neglected primary education. Still others believed that it had not been taken account of the environment implication of the economic policies. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے جو بہت زیادہ ایگریکلچر پہ دھیان دیا ہے، اور کچھ ادر سیکٹر جو ہے جیسے پرائمری ایجوکیشن ہے، یا ہم کہیں گے کہ انوائرمنٹل امپلیکیشنز ہے، ان کو نیگلیکٹ کیا گیا اس پر سیکنڈ 5th ایئر پلان میں ان کو نیگلیکٹ کیا گیا. ایز مہاتما گاندھی فلاورس میرا بہن wrote in 1949 by science and machinery, mankind may get huge return for a time, but ultimately will come desolation. We have got to study nature's balance and develop our lives within her laws if we are to survive a physically healthy and morally decent اسپیشیز. تو ابھی ہم کہہ رہے تھے بات کہ جو اس کی جو انوائرمنٹ امپلیکیشنز ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوگی. تو اسی میں ایک مہاتما گاندھی کے فالوور جو تھی، میرا بہن جو تھی، اس نے لکھا 1949 میں کہ ہم سائنس اور مشینری سے بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، بٹ ٹائملی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کی چیز کا جو رزلٹ ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ڈیواسٹنگ ہوگا، وہ بہت ہی غلط پرینام اس کے ہوں گے. وی ہیو ٹو اسٹڈی نیچرز بیلنس اینڈ ڈیولپ آور لائف ود ان ہر لاز. اگر ہمیں یہاں پر اس میں بیلنس کریٹ کرنا ہے تو ہمیں نیچر کے ساتھ چلنا ہوگا، اس کے نیچر اسٹڈی جو نیچر لاز ہے اس لاز کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم بیلنس مینٹین کریں. تو بچوں یہ تھا آج ہمارا کہ اکنامک جو ہم کہیں گے پلاننگ فار ڈیولپمنٹ، اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا. ہم نے دیکھا کہ 5th ایئر پلان میں کیا تھا، 2nd 5th ایئر پلان کیا تھا، اس کے فائدہ کیا ہے، اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کی جو نگیٹو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.